السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم عزیز طلبہ، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم جمع ہوں اور دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بدیعہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں سید ایوب عمری آپ کے سامنے لیول 1 کے لیے 6واں درس مضمون عقید توحید سے متعلق لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آج ہم عبادت سے متعلق، عبادت کے عنوان سے متعلق اس کی کیا تعریف ہے، اس سے کیا مقصود ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، انشاءاللہ آج پڑھیں گے ہم۔ جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ مضمون انشاءاللہ یہ دروس آپ کے لیے فائدے کے لیے اور صحیح طور پر استفادے کی خاطر، آسانی کی خاطر یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کیے جا رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ لوگ سن کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عبادت کی تفسیر۔ عبادت کا لغوی معنی تذلل اور خشوع کے ہیں، یعنی تابعداری اور بخوشی اطاعت بجا لانا کہتے ہیں۔ طریق معبد یعنی ہموار اور اچھا راستہ۔ عبادت کو جو عربی زبان لغت میں ڈکشنری کی زبان میں جو کہا جاتا ہے وہ تذلل، خشوع، خضوع اس کو کہا جاتا ہے، اور تابعداری، بخوشی اطاعت بجا لانا۔ جیسا کہ ایک محاورہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، طریق المعبد یعنی ہموار راستہ، جو اچھا راستہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے لغوی زبان میں۔ شریعت میں عبادت کا معنی، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس کے احکام کو بجا لا کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم تک پہنچایا ہے۔ نیز عبادت کی دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبادت ایک جامع اسم ہے، یہ شامل ہے ہر اس کام کو جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کیا ہے اسم جامع؟ عبادت کا کیا ہے؟ عربی زبان میں کہتے ہیں اسم جامع لکل ما یحب اللہ ورسولہ من اعمال واقوال وافعال الظاہرہ والباطنہ۔ اس کو کہتے ہیں عبادت میں عربی تعریف، تو جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بتایا گیا ہے کہ نیز عبادت کی دوسری تعریف یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبادت ایک جامع اسم ہے، یہ شامل ہے ہر اس کام کو جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اعمال میں ہو یا اقوال میں ہو یا افعال میں ہو، خواہ یہ ظاہری ہو یا جسم کے اعضاء ظاہر سے واقع ہونے والے ہوں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب، یا باطنی ہو یعنی دل کے کام ہیں جیسے خوف ہے، محبت ہے، نیات سے جو تعلقات ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، سمجھیے۔ اس لیے ایک مسلم پر بحیثیت مسلم کے واجب ہوتا ہے کہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، لہذا ہر قسم کی عبادت صرف اسی کے لیے انجام دے، اور ان تمام قسم کی عبادتوں کو ہر شائبہ شرک سے خالص کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دے۔ نیز ان تمام عبادتوں کو اس طریقے سے انجام دے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قولاً اور عملاً بتایا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے عبادت کے لیے دو چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایک تو اخلاص ہونا چاہیے، جو بھی ہم کام کریں وہ اخلاص، ہماری نیت صاف ہو، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرا کام مطابقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، چاہے قولی ہو چاہے عملی ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے، اخلاص نہ ہو، تب بھی وہ عمل قبول نہیں ہے۔ مطابقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہے۔ تو مندرجہ ذیل قسموں کو عبادت شامل ہے۔ کیا ہے وہ؟ اس بات کو آپ خوب اچھی طریقے سے جان لو کہ ان چیزوں کو عبادت کہتے ہیں، مثلا نماز، طواف کعبہ، حج، روزہ، نذر، اعتکاف، ذبح، سجدہ، رکوع، خوف، رحبت، توکل، استقاضہ، مدد مانگنا، رجا، امید رکھنا۔ ان کے علاوہ بھی دیگر بہت سے انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، جائے کہ عبادت میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا فعل سے ہمارے لیے مشروع کیا ہے۔
جو سنت سیاح میں موجود ہے، اگر کوئی بھی شخص ان عبادتوں میں سے کسی عبادت کو اللہ کے سوا دوسروں کے لیے کرتا ہے تو مشرک ہے۔ یہ صاف ہے، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت ہے، اس سے پہلے بھی گزر گئی ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو پکارے جن کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہاں اس آیت میں احدہ کا لفظ جو عام ہے ہر مخلوق کو شامل ہے، وہ رسول ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی۔ شرک واقع ہونے کا پہلا حادثہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے میں اس درس کو مکمل کروں گا۔ جب تمہیں شرک کی بابت معلوم ہو گیا تو اب یہ بھی جان لو کہ شرک پہلے کہاں واقع ہوا۔ شرک پہلے قوم نوح میں واقع ہوا، نوح علیہ السلام کے قوم میں، اور جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کے سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ پھر کیا تھا، قوم آپ کی مخالفت پر تل گئی اور اپنی بت پرستی پر قائم رہنے پر اصرار کیا اور آپ کی تکذیب کی اور شدت سے آپ کی تعلیمات کا انکار کیا اور ایذائیں پہنچائی، اور کہنے لگے جیسا کہ قرآن کریم میں وارد ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا، اور کہا انہوں نے ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ہی ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث کو اور یہوق کو جو اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ پرانے زمانے میں یہ نیک لوگ ہوا کرتے تھے، بعد میں ان کے جانے کے بعد جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ یہ سارے نام نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک و صالح لوگوں کے ہیں۔ جب یہ لوگ وفات پا گئے تو شیطان لعین ملعون ان کی قوم والوں سے یہ بات کہی کہ تم اپنی مجلسوں میں اور بیٹھکوں میں ان صالح لوگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا کر نصب کر لو اور انہیں ان کے ناموں سے یاد کرو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا مگر ان کی عبادت نہیں کی، لیکن جب یہ مجسمے بنانے والے لوگ بھی مر گئے اور ان کی پہچان شخصی بھی مٹ گئی تو پھر ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو ہندوستان وغیرہ میں جو معبودیں منائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پہلے زمانے کے اچھے لوگ تھے، ان کے جانے کے بعد مجسمے بنائے، آج انہی مجسموں کی عبادت کرنے میں لوگ بیٹھ گئے ہیں۔ ہاں، علامہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سے سلف صالح رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جب وہ صالح نیک لوگ مر گئے تو ان کی قبور پر مجلس جمع کر بشکل اعتکاف بیٹھنے لگے، پھر ان کی شکلوں کی تصویریں بنا ڈالی، پھر جو وقت گزرتا گیا، زمانہ لمبا ہوتا گیا تو ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی۔ محترم سامعین، یہی وہ نظریہ تھا، یہی وہ عمل تھا جنہیں آج ہمارے مسلمان جو مشرک بھی ہیں وہ قبروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک جیسے قبیح گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت خالص ہو کر، مخلص ہو کر، اخلاص کے ساتھ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔